اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو اہل والصلاة والسلام علی محمد وآل طیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآل طیبین الطاہرین۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن، توفیق خداوند متعال سے ہمارا یہ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن الحمدللہ 2 سال سے زیادہ عرصہ ہو گئے کنٹینیو ہے۔ تو آج جو سورت ہے سورہ الملک، چونکہ ہم پیچھے سے 30ویں پارے سے ہم آگے کی طرف لے کر آ رہے ہیں، تو آج 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ الملک، یعنی 29ویں پارے کی آج وہ پہلی سورت سے آغاز ہو رہا ہے۔ تو گویا ہماری 29ویں پارے کی یہ پہلی سورت، گویا یہ آخری سورت ہے اس پارے کی، تو باقی دروس یہ سارے مکمل ہو چکے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ ملک، سورہ ملک یہ 30 آیات پر مشتمل ہے۔ سورہ ملک کی 30 آیات ہیں، اور اس سورت کی فضیلت کے بارے میں رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں من قرأ سورۃ تبارک فَكَأَنَّمَا أَحْيَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ۔ کوئی شخص کہتا ہے کہ مثلاً شب قدر کی رات کو جاگنے کے برابر ہم ثواب حاصل کریں، کون سا عمل ہے؟ تو سید الرسول کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہے 1 مرتبہ، وہ ایسے ہے جیسے اس نے شب قدر کی رات شب بیداری کے ساتھ گزاری۔ شب بیداری کرنا، شب قدر کی رات کو جاگنا کس قدر اجر و ثواب ہے۔ تو یعنی 1 مرتبہ سورہ ملک کی تلاوت کرنے سے اتنا عظیم ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسری روایت امام محمد باقر علیہ السلام امام فرماتے ہیں سورۃ الملک ہی المانعہ، یہ سورہ ملک ہے اس کا نام مانعہ ہے، سورہ ملک کا نام۔ فرمایا تمنع من عذاب القبر، اس سورہ ملک کا نام مانعہ کیوں رکھا گیا؟ آخر کوئی ریزن تو ہوگا نا۔ المانعہ، مانعہ کا امام فرما رہے ہیں اس کا نام مانعہ اس لیے رکھا گیا ہے، یہ سورت پڑھنے والے کو عذاب قبر سے محفوظ رکھتی ہے۔ سورہ ملک وَهِيَ مَكْتُوبَةٌ فِي التَّوْرَاةِ سورۃ الملک، یہ سورت سورہ ملک یہ پہلی مرتبہ قرآن میں نازل نہیں ہوئی۔ امام کی یہ حدیث یہ بتا رہی ہے کہ یہ سورت پہلے بھی نازل ہوئی تھی۔ تورات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جو صورتیں نازل کی تھی اس میں یہ سورہ ملک بھی تھی، اور اس تورات میں بھی اس سورت کا نام سورہ ملک ہی تھا۔ اب یعنی دیکھیں یہ سورہ ملک اتنی عظیم ہے کہ جو سورہ ملک کو تورات میں نازل کیا گیا، وہی سورت دوبارہ قرآن میں نازل کی گئی۔ وہ ہمارے لیے ایک بہترین پیغام ہے کہ ہم یعنی قرآن میں بھی تورات کتاب خدا پڑھتے ہیں، حالانکہ وہ جو خدا کی کتابیں ہیں تورات، زبور، انجیل، ان کتابوں کو ان کے جو ماننے والے ہیں انہوں نے اس میں تحریف کر دی ہے، ان کے معانی کو، الفاظ کو بدل دیا ہے، اپنی مرضی سے کچھ گھٹایا ہے کچھ بڑھایا ہے۔ اس لیے ہمارے لیے ان کتابوں پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ وہ کتابیں پڑھنا وہ علماء ہمارے فرماتے ہیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ ان کتابوں میں گمراہیاں ہیں۔
وہ کتابیں ویسی نہیں رہیں جیسے اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، لیکن یہ سورہ ملک تورات میں جو نازل ہوئی تھی ہدایت کا پیغام لے کر، اللہ نے اسی صورت کو قرآن میں بیان کر دیا۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ ہم قرآن تورات کا وہ حصہ پڑھیں جس میں تعریف نہیں کی گئی ہے، تو آپ قرآن میں سورہ ملک پڑھیں جس میں تعریف نہیں ہوئی، کتاب خدا۔ لہٰذا یہ سورت کیا ہے؟ عذاب سے نجات دینے والی۔ علامہ قطب راوندی نے روایت نقل کی ہے حضرت ابن عباس سے، وہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے سفر کر رہا تھا، سفر کے دوران اس نے کسی جگہ پہ خیمہ لگا کے بیٹھا، خیمہ میں وہ بیٹھ کر سورہ ملک کی تلاوت کرنے لگا۔ جب سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا تو جہاں بیٹھا تھا وہاں نیچے سے زمین سے آواز آئی، یہ سورت نجات دینے والی ہے۔ ایک مرتبہ انسان جو بیٹھنے والا مسافر خوفزدہ ہو گیا، ڈر گیا۔ اگر ہم بھی ہم میں سے اگر کوئی بیٹھا اور نیچے زمین سے آواز آئے تو انسان ایک مرتبہ گھبرا جائے گا، یہ کس کی آواز ہے؟ میرے ساتھ بھی کوئی نہیں بیٹھا، یہ آواز کس کی آ رہی؟ وہ بھی گھبرا گیا، ڈر گیا، اور آیا رسول اللہ کی خدمت میں، یا رسول اللہ، میں ایک جگہ پر خیمہ لگا کے بیٹھا تھا، اور وہاں پر خیمہ یعنی جسے آج آپ ٹینٹ کہتے ہیں، وہ میں لگا کے بیٹھا تھا، وہاں پہ مجھے زمین سے نیچے سے آواز آئی، یہ سورت نجات دینے والی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ ملک نجات دینے والی ہے۔ کیوں؟ یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ یعنی رسول اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں، جہاں پر تم بیٹھ کے سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے وہاں پر ایک شخص کی قبر تھی، تمہارے علم میں نہیں تھا، وہ نشان بھی ختم ہو چکا ہے، تمہارے علم میں نہیں ہے کہ وہاں قبر ہے، اور تم نے سورہ ملک کی تلاوت کی، اللہ نے اس کی برکت سے اس قبر والے کو عذاب سے نجات دی، اور اس مردے نے عذاب الہی سے نجات پانے کی تجھے خبر دی۔ لہٰذا اپنے مرحومین کی قبروں پہ جایا کریں، قبرستانوں میں تو کوشش کریں کم سے کم سورہ ملک کی تلاوت ضرور کریں، یعنی جو عذاب قبر سے امان اور نجات دینے والی صورت ہے۔ اس کے بعد آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ پہلے یہ دو آیات، ان کا ترجمہ پیغام، اس کے بعد باقی آیات۔ پہلی آیت کا ترجمہ، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں بادشاہت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کائنات کا کنٹرول ہے، اور وہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 2 کا ترجمہ، الذی خلق الموت والحیات، وہ اللہ جس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا، یعنی موت اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہارا ٹیسٹ ہو، تمہارا امتحان ہو، تمہاری آزمائش ہو۔ کیا آزمائش ہو؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہاری آزمائش لینا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے عمل والا کون ہے۔ یہ نہیں کہا تم میں سے یہ دیکھنا ہے کہ تم میں سے زیادہ عمل والا کون ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ زیادہ عمل انجام دیں گے تو اللہ قبول کرے گا۔ اللہ کے ہاں یہ زیادہ معیار نہیں ہے قبولیت کا۔ اللہ کے نزدیک جو معیار ہے نا قبولیت کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کے لیے ہو
خالصتاً، ورنہ حضرت آدم کے دو فرزند تھے، حابیل اور قابیل، ایک نے موٹی تازی بکری پیش کی تھی بھیڑ، اور ایک نے کمزور اور لاغر۔ جو قابیل تھا اس نے کہا تھا کہ میری دیکھو موٹی تازی اور بڑی صحت مند ہے، میری قبول ہوگی۔ وہ کثرت کو دیکھ رہا تھا، زیادتی کو دیکھ رہا تھا۔ جو حضرت حابیل تھے وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس جو کچھ ہے میں وہی دے رہا ہوں۔ پروردگار زیادہ کو اور بڑی چیزوں کو نہیں دیکھتا، وہ خلوص کو دیکھتا ہے کہ بندہ کس خلوص سے کام کر رہا ہے، اللہ کے لیے کر رہا ہے یا لوگوں کے لیے کر رہا ہے۔ تو جب اللہ نے حضرت حابیل کی قربانی کو قبول کیا تو اس وقت انہوں نے پڑھا قرآن کی آیت فَإِنَّمَا يَتَقَبَّلَ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ، اللہ پرہیزگار لوگوں کا عمل قبول کرتا ہے، پرہیزگار جو نہیں ہیں ان کا عمل قبول نہیں کرتا۔ یعنی جو دکھاوا کریں، جو اپنی چیزوں پہ زیادہ اترائیں، جو یہ سمجھے ہم نے زیادہ دیے ہماری قبول ہوگی، اللہ کی نگاہ میں یہ معیار نہیں ہے۔ تو آج کتنے لوگ ہیں کہتے ہیں جی ماشاءاللہ وہ 100 دیگ چڑھا دیتا ہے، وہ 50 دیگیں چڑھا دیتا ہے، وہ 10 دیگیں چڑھا دیتا ہے۔ یعنی 10 دیگیں چڑھا دینا یعنی 10 دیگیں پکا کے تقسیم کرنا کنایا ہے۔ تو اب جو ہے یہ 10 دیگیں پکا کر تقسیم کرے یا 100، اللہ کی نگاہ میں یہ معیار نہیں ہے۔ جس نے 100 اور 10 پکائی ہیں اس کی قبول ہے۔ اللہ یہ دیکھتا ہے اگر کسی کے پاس ایک دیگ پکانے کی حیثیت بھی نہیں، اس نے خلوص سے جو اس کی حیثیت تھی اس نے راہ خدا میں خرچ کیا، پروردگار وہی قبول کرتا ہے۔ اللہ دکھاووں میں نہیں آتا، یہ ہم لوگ دکھاووں میں آ جاتے ہیں۔ پروردگار خلوص کے عمل کو دیکھتا ہے، چاہے وہ خلوص والا عمل کثرت میں ہو، چاہے وہ خلوص والا عمل قلت میں۔ اللہ کی نگاہ میں جو معیار ہے وہ خلوص ہے۔ ہاں ایک بندے نے خلوص کے ساتھ 50 دیگیں پکائی ہیں، اللہ وہ بھی قبول کرتے ہیں۔ ایک پکائی ہے وہ بھی قبول ہے۔ ایک دیگ سے کم خرچہ اس نے تقسیم کیا رائے خدا میں، اس کے پاس ہے ہی اتنا، تو اللہ تعالیٰ وہ بھی قبول کرتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ تم میں اچھے عمل والا کون ہے؟ اب ان آیات میں، ان دو آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہا ہے؟ اس آیت میں، پہلی آیت میں اللہ ہمیں دو باتیں سمجھا رہا ہے کہ پوری کائنات کی بادشاہت اللہ کے کنٹرول میں۔ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے۔ یعنی اللہ اپنے نظام میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت ہے کہ اس کا نظام چلائے گا تو وہ اللہ رہے گا۔ اللہ اپنے نظام میں کسی کا محتاج نہیں، تو پوری کائنات اس کے کنٹرول میں ہے، کسی اور کے کنٹرول میں نہیں ہے۔ آج کتنی بادشاہتیں، کتنی حکومتیں ہوتی ہیں، ان کی گورنمنٹ کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہی ہوتا ہے نا کہ جب صدر گیا، وزیر اعظم گیا ایک ملک سے دوسرے ملک، تو وہ اب کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ یا کبھی کبھار حالات ایسے بن جاتے ہیں، بادشاہتوں کے، حکومتوں کے کنٹرول چینج ہو جاتے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ وتعالی ایسا حاکم اور بادشاہ نہیں ہے کہ اس کی سلطنت، اس کی حکومت کا کنٹرول کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے، بلکہ پوری کائنات کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں رہتا ہے۔ تو پہلی بات یہ، پوری کائنات کی بادشاہت کس کے کنٹرول میں؟ اللہ کے کنٹرول میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، جو چاہے اپنی سلطنت، اپنی حکومت میں کر سکتا ہے۔ یفعل ما یرید، وہ جو چاہے کرے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، کوئی اس کے کام کو غلط ثابت نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے وہ اپنی مرضی اور ارادے اور اختیار سے کام کرتا ہے، اللہ کسی کے مشوروں سے بھی کام نہیں کرتا۔ البتہ یہ ہمیں حکم ہے کہ ہم مشورہ کریں دانا لوگوں سے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ تو اب یہاں پر اس آیت مجیدہ میں جو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا
آیت کون سی؟ پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضہ قدرت میں پوری سلطنت ہے۔ اس میں لفظ آیا بیدہ ہی، بیدہ ہی سے بہت سارے لوگ گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بیدہ ہی سے کیا مراد، کیا ہو جاتے ہیں؟ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ یہاں پر نافاہم لوگ وہ کہتے ہیں بیدہ ہی سے معنی جو ہے یہاں پر معنی ہے ہاتھ کے۔ اچھا، عربی لغت میں ایک لفظ کے کئی معانی ہیں، یدن کے ایک معنی ہاتھ بھی ہے۔ وہ کہتے ہیں یہاں پر ید بمعنی ہاتھ کے ہیں، اور یعنی جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے۔ صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں کیا ہے؟ بادشاہت ہے۔ اب کہتے ہیں کہ جس کے ہاتھ میں بادشاہت کا ذکر ہو رہا ہے، ہاتھ، اس میں یہ جو لقب ہے ید اللہ، یہ تو مولا علی کا لقب ہے، مولا علی کا لقب ہے اللہ کا ہاتھ، تو لہٰذا یہ کائنات کی بادشاہت۔ اعتراض، شبہ ڈالنے والے کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ کا مطلب ہے اللہ کا ہاتھ، تو مولا علی کا یہ لقب ہے، یعنی پوری کائنات مولا علی کے ہاتھوں میں، ایک شبہ ڈالتے ہیں۔ تو اب یہ کیا وجہ ہے؟ یہ ایک کم فہمی کا نتیجہ ہے کہ ہم نے ید ان کے معنی کو صرف خاص کر دیا کس کے ساتھ؟ ہاتھ کے ساتھ۔ تو لہٰذا ایک اور آیت مجیدہ پیش کرتے ہیں اسی طرح سے، سورہ صاد کی آیت نمبر 75 ارشاد رب العزت ہوا، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ابلیس سے کہہ رہا ہے، اے ابلیس، تجھے کس بات نے منع کیا کہ تو سجدہ کرے، یعنی سجدہ نہ کرے، لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ترجمہ اس کو یہ کیا جاتا ہے، عام لوگ ترجمہ اس کا کیا کرتے ہیں؟ جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کہتے ہیں دیکھو، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا، اللہ کے ہاتھ ہیں۔ شبہ ڈالنے والے آج کل بعض لوگ ممبروں پہ یہ شبہ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو کیا اللہ کے ہاتھ ہیں؟ اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے، ہم بھی یقیناً یہ ایمان رکھتے ہیں، بے شک اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ جب اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ نہیں ہیں، تو پھر اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کو جو پیدا کیا، جب اللہ کے ہاتھ ہے نہیں تو پیدا کیسے کیا؟ کہتے ہیں کہ ید اللہ لقب مولا علی کا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے مولا علی سے حضرت آدم کو پیدا کروایا، الیاذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو یہاں پر معنی کیا کرتے ہیں؟ ترجمہ ہاتھوں کا کرتے ہیں۔ سورہ ملک میں بھی ترجمہ کس کا کرتے ہیں؟ ہاتھ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں وہاں پر مراد الیاذ باللہ کائنات کی بادشاہت جو ہے وہ مولا علی کے ہاتھوں میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ حضرت آدم کو میں نے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، یعنی مولا علی کے ہاتھوں سے، اللہ کے ہاتھ ہیں۔ یہ غلط ہے۔ ہمارے پاس دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید الرسل کی روایت ہے جو متفق علیہ ہے، علماء اہل سنت نے، علماء شیعہ سب نے نقل کیا ہے اس روایت کو، یعنی صرف شیعہ علماء نے نقل نہیں کیا بلکہ علماء اہل سنت نے بھی اس روایت کو نقل کیا، سب علماء اسلام نے اس روایت کو نقل کیا۔ سید الرسل فرماتے ہیں من فسر القرآن برأیہ، جو شخص قرآن کی تفسیر کرے اپنی رائے سے، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ فِي النَّارِ، تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کے مقام پخانہ سے جہنم کی آگ کو داخل کرے گا۔
جو اپنی رائے سے قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ آج یہاں پر ایک سوال بھی ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو علماء نے اتنی تفاسیر لکھ رکھی ہیں تو معنی تو ایک ہی ہے، یہ اتنی ساری تفاسیر کا کیا مطلب؟ یہ بھی تو پھر تفسیر بالرائے ہوئی۔ دیکھیں تفسیر بالرائے جن لوگوں نے کی، ابھی ان کے بارے میں کیا مذمت کی، رسول اللہ نے ان کو کیا ڈرایا۔ اب یہ جو تفاسیر ہیں 100 سے زیادہ ہوں یا 1000 سے زیادہ ہوں، یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ سب نے تفاسیر میں اپنی رائے داخل کی، بلکہ جو ہمارے علماء ہوتے ہیں، علماء مفسرین، وہ تفسیر قرآن میں معنی احتمال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ معنی مراد بھی ہو سکتا ہے، یہ معنی بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہمارے علماء مفسرین مختلف احتمالات دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے ہیں اس آیت کا یہ معنی مراد حتمی ہے، بس ہم نے جو کہہ دیا یہ حرف آخر ہے، یہی نہ، یہ نہیں کہتے۔ ہم بھی اپنے درس قرآن میں جو معانی اور مطالب کو پیش کرتے ہیں اس میں پیغام دیتے ہیں کہ ہمیں جو پیغام سمجھ آ رہا ہے معصومین نے اپنی زبان سے ہمیں کیا پہنچایا ہے، تو ہم بھی یہی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے جو ہم بیان کریں وہ حرف آخر ہے، لہٰذا احتمال ہوتا ہے، مقصد یہ ہوتا ہے کہ امت سدھر جائے، ہم سدھر جائیں۔ تو لہٰذا تفسیر بالرائے کرنا کوئی بھی کرے، چاہے وہ عالم کرے، چاہے خطیب کرے، چاہے ذاکر کرے، اپنی مرضی سے تفسیر کرے گا، تفسیر بالرائے ہے۔ تفسیر بالرائے کی مذمت ہو گئی۔ اب آخر اس کے معنی کیا ہے؟ بھئی 2 آیتوں میں بے ید ہی، سورہ ملک میں جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بے ید ہی کا کلمہ استعمال کیا، اور سورہ صاد میں بے یدیا، خلقت آدم کے وقت دونوں ہاتھوں سے، ان ہاتھوں سے مراد کیا ہے؟ جو آج ممبروں سے یہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھ سے مراد مولا علی کا لقب ہے، تو لہٰذا مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے الیاذ باللہ حضرت آدم کو پیدا کیا، یا مولا علی کے ہاتھوں میں کائنات کا کنٹرول ہے، کیا یہ معنی درست ہے؟ اس کا جواب وارث قرآن، ہم کسی عام دروازے پہ نہیں، دنیا جس دروازے پہ جا کے نبی کے علم کا فیض حاصل کرتی تھی، قرآن کو سمجھتی تھی، ہمارے پاس تو وارثان قرآن موجود ہیں۔ وارثان قرآن امام علی رضا علیہ السلام، اللہم صلی علی امام کی روایت، امام سے پوچھا گیا، روایت کو نقل شیخ صدوق نے کیا ہے، عیون الاخبار الرضا، شیخ صدوق ہمارے بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، جو امام زمان علیہ السلام کی دعا سے پیدا ہوئے، کوئی عام شخصیت نہیں ہے۔ شیخ صدوق، کتاب عیون الاخبار الرضا، باب 11، جلد نمبر 1، باب نمبر 11، حدیث نمبر 13 میں ایک شخص سے راوی محمد بن عبیدہ یہ کہتا ہے، سألت الرضا علیہ السلام، میں نے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام سے سوال کیا، ان قول عز وجل لابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے امام سے سوال کیا، فرزند رسول، یہ جو امت الجھی ہوئی ہے اس بات میں، حضرت آدم کی خلقت میں، کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے بیدیا کا لفظ استعمال کیا ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہاں پر یہ کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے آدم کو بنایا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو جسم اور جسمانیت سے پاک ہے، تو پھر اللہ نے یہاں پر اپنے ہاتھوں سے کیا مراد لیا ہے؟ آپ ہماری اس مشکل کو حل کر دیجئے۔ امام علیہ السلام نے زبان عصمت سے عقیدہ توحید کو سمجھایا، فرماتے ہیں بیدیا سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی یہ کہہ رہا ہے، خلق تو، آپ نے فرمایا خلق تو بیدیا، یعنی بے قدرتی و قوتی،
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں نے اپنی قدرت اور اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے میں نے آدم کو خلق کیا ہے۔ اب دیکھیں قرآن کی آیات کا ترجمہ کیا جا رہا ہے اپنی مرضی سے، لہذا یہ جو تھا معنی ید کا جو قرآن سے بیان ہوا کہ ید کا معنی یعنی ہمارے ممبروں سے پیش کیا گیا، ید کا معنی ہاتھ، اور کہا گیا کہ یہ مولا علی کا لقب ہے، تو لہٰذا مولا علی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم کو بھی بنایا الیاذ باللہ، اور مولا علی کے کنٹرول میں بھی کائنات ہے۔ لیکن امام رضا علیہ السلام نے ہماری کیا اصلاح کی؟ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں ید بمعنی قوت اور طاقت کے، تو لہٰذا ہمیں ائمہ خدا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھنا چاہیے۔ تو لہٰذا آئندہ اس قسم کی جو گمراہی کوئی پیش کرتا ہے تو آپ امام معصوم کا فرمان نقل کریں۔ یہ تھی قرآن مجید کی پہلی آیت، تبارک الذی بیدہ الملک، اس کا پیغام اس کے متعلق وہو علی کل شیء قدیر۔ آیت نمبر 2، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ ترجمہ آپ سماعت فرما چکے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دوسری آیت، شاید ہماری آج یہ دوسری آیت تک جو ہے یہ درس قرآن اختتام پہ ہو جائے، باقی آیات انشاءاللہ آنے والے درس میں۔ موت و حیات، اللہ سبحانہ وتعالی نے اس دوسری آیت میں موت و حیات کا ذکر کیا، تو موت و حیات آخر اللہ سبحانہ وتعالی نے موت اور زندگی کو کیوں خلق کیا؟ سوال، اللہ نے موت کیوں خلق کی؟ اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ موت کیوں خلق ہوئی؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے خود اسی آیت میں موت و حیات کے فلسفے کو، موت و حیات کے مقصد کو بیان کر دیا۔ کیا فرمایا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، پروردگار نے موت و حیات کو خلق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں احسن عمل والا کون ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے، پھر اللہ تعالیٰ ہم میں کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟ کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ کون شخص برا ہے، کون فاسق ہے، کون زانی ہوگا، کون شرابی ہوگا؟ اللہ کا علم ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ کو ہر چیز کا علم ہے، کائنات کے ذرے ذرے کا پروردگار کو علم ہے، ہر چیز پر اس نے احاطہ کیا ہوا ہے۔ تو لہٰذا اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ پھر کیا دیکھنا چاہتے ہیں؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ حقیقت میں میدان قیامت میں وہی ہمارے جو اعمال میدان قیامت میں ہمیں دکھلانا چاہ رہا ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ تمہاری آزمائش کر رہا ہے، آزمائش کر کے تمہارے جو پیپر اس دنیا میں ہو رہے ہیں نا، پیپر، کس نے نماز پڑھی، کس نے روزہ رکھا، کس نے حج انجام دیا، کس نے خمس دیا، کس نے زکوٰۃ دی، کس نے اچھے اخلاق کو اپنایا، یہی پیپر یہ چیکنگ ہو کے پروردگار میدان معاشر میں اس کا رزلٹ پیش کرے گا۔ یہی اللہ تعالیٰ وہاں دکھانا چاہ رہا ہے۔ اللہ کو سب معلوم ہے، ان میں کون شرابی بنے گا، کون زانی بنے گا، کون عالم بنے گا، کون ڈاکٹر بنے گا، کون مذہب کا خدمت گزار ہوگا، کون ملت اور مذہب کو نقصان دینے والا ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال ہمیں دکھا کر کہ دیکھو یہ تم ایسے تھے، تمہارے لیے قرآن بھی آیا تمہاری ہدایت کے لیے، اور انبیاء بھی آئے، وارثان قرآن بھی آئے، تم لوگوں نے کیا کیا؟ لہٰذا یہ جو ہے مقصد کیا ہے؟ احسن عمل دیکھنا ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید موت جو ہے وہ امر عدمی ہے، یعنی مر گئے تو گویا ختم۔ نہیں، موت امر عدمی نہیں ہے، وجود عدمی نہیں ہے، بلکہ امر وجودی ہے۔ موت امر کیا ہے؟ وجودی، یعنی اللہ نے اس کو وجود دیا ہے۔ کیا مطلب؟ موت کا مطلب یہ نہیں ہے، موت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ختم تو ہر چیز ختم۔
موت کا مطلب ہے کہ ہم اس جہان فانی سے جہان عالم برزخ کی طرف منتقل ہو رہے ہیں۔ آپ کہتے نہیں ہیں، اعلان کرتے نہیں ہیں فلاں انتقال کر گئے ہیں۔ انتقال یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو گئے، تو گویا موت نام ہے ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف منتقل ہونا۔ تو جو روح اور جسم کا تعلق ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اسی کا نام ہے موت۔ یعنی اس عالم دنیا سے آپ عالم آخرت کی طرف آپ کا سفر شروع ہو گیا، عالم برزخ سے، یہ معنی ہے موت کا۔ موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر چیز ختم، ہاں دنیا میں ہر چیز آپ کے لیے ختم ہے، مادی وسائل ختم ہیں، مادی چیزیں ختم ہیں۔ جس دنیا کے لیے انسان بے ایمان ہوا، جس دنیا کے لیے انسان نے دین کا سودا کر دیا، جس دنیا کی خواہشات اور شہوات کی خاطر انسان نے اپنے دین کو برباد کر دیا، موت کے بعد وہ سارا کچھ برباد ہو جاتی ہے، وہی انسان کو لے ڈوبتی ہے، وہی انسان کی قبر کو سیاہ کرتی ہے۔ تو لہٰذا موت کیوں آئی؟ موت کا آخر آنے کی وجہ کیا ہے؟ یہ تھا ایک پہلا، اللہ نے جواب دیا قرآن میں، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ دیکھنا چاہتے تم میں اچھے اعمال والا کون۔ ایک جواب، دوسرا جواب روایت میں کہ سید نعمت اللہ جزائری نقل کیا ہے، نبی کی ایک امت نے اس زمانے کے نبی کی خدمت میں عرض کی، یا نبی اللہ، ہمیں موت سے ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، آپ خدا سے دعا کریں وہ موت کو اٹھا لیں، ہم ابدی زندگی جئیں، بس زندگی ہی زندگی ہو۔ ہم ابھی کما رہے ہوتے ہیں، کچھ بنا رہے ہوتے ہیں، گھر بن چکے ہوتے ہیں، ہمارے اولاد کے ساتھ ابھی انجوائے کرنے کا وقت ہوتا ہے، ہمیں خوشیاں ابھی ہمارے پاس آتی ہیں، یہ ادھر سے موت کا فرشتہ آ جاتا ہے، یا نبی اللہ آپ خدا سے دعا کریں موت کو اٹھا لیں تاکہ ہم اچھے انداز سے اللہ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کریں اور اپنے بچوں اور اپنے خاندانوں، اپنی نسلوں کے ساتھ زندگی گزاریں۔ نبی خدا نے دعا کی، پروردگار نے دعا کو قبول کر لیا۔ اب اس قوم سے موت اٹھ گئی، کیا ہوا؟ اب نسل در نسل جو افراد تھے وہ بوڑھے ہو رہے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ 3-4 نسلیں، روایت کا جملہ ہے، بوڑھے ہو چکے ہیں، ضعیف ہو چکے ہیں، جو بستر پر ہیں، چلنے میں لاغر ہیں تو بوڑھے، کام کرنے سے بھی رہ چکے ہیں، وہ طاقت اور زور نہیں ہے، بڑھاپے نے زور ڈالا ہوا ہے۔ اب ان سب بزرگوں کی ذمہ داری اور بچوں کی ذمہ داری، عورتوں کی ذمہ داری آ گئی ہے جوانوں پر۔ جوان مقدار میں کم ہیں، جو کماتے ہیں وہ اپنے بڑوں اور بزرگوں پہ خرچ کرتے ہیں، یا پھر وہ اپنے بچوں کو زیادہ زیادہ کھلاتے ہیں۔ بڑے جو ہیں مر رہے نہیں، غذا کی قلت کی وجہ سے، کم کھانا کھانے کی وجہ سے وہ کمزور سے کمزور ہوتے جا رہے ہیں، بیمار پڑے ہیں بستروں پہ۔ اب یہ پریشانی، چونکہ وسائل نہیں ہیں ان کے پاس، معاشی حالات اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کو بھی کھلا سکیں، بچوں کو کھلائیں یا بڑوں کو کھلائیں۔ آج کا جوان بھی یہی کہتا ہے نا اپنی ماں کو، میں اپنے بچوں اور بیوی کو پالوں یا تجھے پالوں۔ جن ماں باپ نے سارا کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کیا، آج اولاد والدین کو کھلانے کے لیے تیار نہیں۔ تو لہٰذا اب یہ مشکل میں آ گئے، جو اللہ کا ارادہ تھا اللہ جانتا ہے نظام کائنات کیسے حکمت کے تحت چلنا ہے۔ اب یہ دوبارہ لوگ آئے، یا نبی اللہ ہم معذرت چاہتے ہیں، آپ خدا سے دوبارہ دعا کریں، جو رب کا انتظام تھا، جو اللہ کا پہلے سے نظام تھا وہی درست ہے، ہم خطا پر تھے۔ نبی خدا نے دعا کی، یا ادھر سے پھر پروردگار نے فرشتے کو بھیجا۔ اب ان کی اموات ہونے لگی، تو جس سے پھر ان کو اطمینان اور سکون آیا، شکر کا سانس انہوں نے لیا۔ تو گویا حکمت کیا ہے؟ یہ موت کیوں رکھی اللہ نے؟ اللہ تعالیٰ بھی نہیں چاہتا کہ کسی کے اوپر بوجھ سے زیادہ اس کے اوپر زور ڈالے۔
اگر موت نہ ہو تو بعد والی نسلیں ہلاک ہو جائیں گی، معاشی حالات۔ یعنی اللہ نے یہ بھی ایک ہمارے لیے ایک رحمت رکھی، موت رحمت ہے اس اعتبار سے بھی۔ تیسرا جواب اللہ نے موت کیوں رکھی؟ موت اس لیے رکھی کہ دیکھیں کتنے لوگ ہیں، سارے لوگ نہ ہو، کتنے لوگ ہیں قبر کے خوف سے نمازی بن جاتے ہیں، قبر کے ڈر سے رشتہ داروں کی جائیداد کا حصہ دیتے ہیں، عذاب قیامت کے خوف سے جائیداد میں حصہ دیتے ہیں، خمس و زکوٰۃ کی پابندی کرتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، واجبات کو مکمل کرتے ہیں۔ قبر اور قیامت کا خوف انسان کو واجبات کا پابند بنا دیتا ہے اور حرام کاموں سے روک دیتا ہے۔ تو گویا معلوم ہوا اگر یہ موت نہ ہوتی تو انسان یہ سمجھتا جب مرنا ہی نہیں ہے، جب حساب کتاب نہیں ہے، جب قبر نہیں ہے، جب قیامت نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جس کا مال آتا ہے انسان کھا جائے، انسان زانی بن جائے، شرابی بن جائے، بدکار بن جائے، بے دین بن جائے، کیونکہ جب مرنا ہی نہیں ہے، نہ حساب ہے، نہ کتاب ہے، نہ قبر ہے، نہ قیامت ہے، انسان بے دین، پوری کائنات، پوری دنیا بے دین بن کے رہ جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسی موت کے ذریعے سے انسان کو ڈرانا چاہ رہا ہے، اس کو سدھارنا چاہ رہا ہے۔ اس لیے بڑا لطیف نقطہ ہے یہاں پہ، کیا اللہ نے زندگی کیوں رکھی؟ زندگی اس لیے رکھی ہے کہ تاکہ انسان عمل کرے۔ موت کیوں رکھی؟ موت اس لیے رکھی ہے تاکہ انسان اللہ سے ڈرے اور جہنم میں جانے والے اعمال کو چھوڑ دے۔ موت اس لیے رکھی، تو لہذا فلسفہ موت۔ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت۔ یہاں پر جو ہے ہمارے پاس ایک جواب اور، اللہ نے موت و حیات کیوں رکھی؟ اس کا جواب خود امام علی رضا علیہ السلام نے دیا، اللہم صلی علی۔ جب پوچھا گیا، پوچھنے والا کون ہے؟ مامون رشید، جس نے امام معصوم کو زہر دلوایا، عباسی خلیفہ مامون رشید، یہ امام سے سوال کر رہا ہے، کہتا ہے فرزند رسول، آیت مجیدہ لِیَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، یہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی کیا سمجھانا چاہ رہا ہے؟ امام علیہ السلام نے مامون رشید کے دربار میں وہاں پر بڑے بڑے وزراء، حکومت، گورنمنٹ کے بیٹھے افراد، امام یہ ہوتا ہے حق، امام پیغام حق پہنچا رہے ہیں۔ امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا فَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلْ خَلَقَهُمْ، اللہ سبحانہ وتعالی نے جو لوگوں کو خلق کیا ہے لِيَبْلُوَهُمْ بِتَکْلِیفِ طَاعَتِهِ وَعِبَادَتِهِ، اللہ تعالیٰ یہ امتحان لینا چاہ رہا ہے، یہ آزمائش لے رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کون اس کا طاعت گزار بنتا ہے، کون اس کا عبادت گزار بنتا ہے۔ اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا ہے۔ لِيَبْلُوَکُمْ أَيُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا سے کیا ہے؟ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں اطاعت گزار کون ہے اور عبادت گزار کون ہے۔ فرمایا لا علی سبیل الامتحان والتجربہ، اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی ٹیسٹ اور کوئی تجربہ نہیں کرنا چاہ رہا، تمہیں چیک کرنا چاہ رہے، نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا طاعت گزار اور عبادت گزار دیکھنا چاہ رہا ہے، اللہ تمہارے کوئی اور ٹیسٹ نہیں لینا چاہ رہا۔ لِأَنَّهُ لَمْ يَزَلْ عَلِيمًا بِكُلِّ شَيْءٍ، بے شک وہ ہمیشہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جب امام علیہ السلام نے یہ جواب دیا تو ادھر سے مامون نے کیا کہا؟ فرجت عنی یا ابا الحسن فرج اللہ علیہ، اے فرزند رسول آپ نے میری مشکل آسان کر دی، اللہ آپ کی مشکل آسان کر دی۔ دنیا والوں کو جب بھی اپنی مشکلات کا حل ملا ہے تو وہ محمد وآل محمد کے دروازے پہ ملا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ہے موت و حیات ہمیں جو پیغام دے رہی ہیں۔ اب دیکھیں موت یہ ہمارے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے اپنے نفس کو سدھارنے کے لیے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی فرمایا کفاکم بالموعظۃ الموت، رسول اللہ فرماتے ہیں
واعظ و نصیحت کے لیے تمہارے لیے ذکر موت کافی ہے، موت کو یاد کرو۔ دیکھو بچے ماؤں کے شکم میں بھی مر رہے ہیں جی، بچے پیدا ہوتے ہی مر رہے ہیں، بچے بھی مر رہے ہیں، جوان بھی مر رہے ہیں، عورتیں بھی مر رہے ہیں، بوڑھے بھی مر رہے ہیں، صحت مند بھی مر رہے ہیں جی، بیمار بھی مر رہے ہیں، امیر بھی مر رہے ہیں، غریب بھی مر رہے ہیں۔ انسان اسی سے نصیحت حاصل کرے۔ ہم یہ جو دنیا کو جمع کر رہے ہیں باقی رہنے کے لیے، موت کو بھی کبھی ہم نے یاد رکھا ہے؟ موت کو یاد رکھیں گے پھر آپ کا ایمان آپ کو کہے گا۔ جب موت کو یاد رکھا اب ہمارا ایمان کہے گا زکوٰۃ دو، مرنا ہے۔ قیامت والے دن پوچھا جائے گا بتاؤ، اللہ تعالیٰ پوچھے گا تجھے اپنے بچے یاد تھے، زکوٰۃ میں تجھے غرباء کا حق، اللہ اور نبی کا حق یاد نہیں تھا؟ جو اللہ کہے گا میں نے جو تجھے روزی دی ہے صرف تیرے بچوں کا حق تھا، کیا غریبوں کا حق نہیں تھا اس میں نے جو تجھے مال دیا ہے صرف تیرے بچوں کے لیے جائیدادوں کا کھانے پینے کا حق تھا، کیا اس میں خمس کا حق نہیں تھا؟ لہذا ہم سے سوال ہوگا، صرف ہم جائیدادیں نہ بنائیں، مکانات نہ بنائیں، گاڑیاں نہ بنائیں۔ یاد رکھیں اسلام منع نہیں کرتا، اچھا مکان بنائیں، اچھی گاڑی رکھیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھا کھانا کھائیں اپنی شان کے مطابق، لیکن اسلام کہتا ہے اپنے واجبات کو مکمل رکھیں۔ اور یہ جو ہے موت، ایک شخص ہے امام محمد باقر علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، آ کر کہتا ہے فرزند رسول مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم دیں جو مجھے فائدہ دے۔ ہم لوگ آج کل ہمارے جوان کسی کے پاس بیٹھتے ہیں نا جی، کہتے ہیں کہ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیں، میرے پاس کچھ پیسے ہیں میں انویسٹ کرنا چاہتا ہوں، میرا کوئی اپنا بزنس ہو، میرے بچے ہیں، میری فیملی، ایسے کہ نہیں ہے؟ کتنے جوان سوچتے ہیں، ہم لوگ سوچتے ہیں، اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں کوئی ایسا بزنس، کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا پوائنٹ، کوئی ایسا بندہ بتائیں جس سے میں کچھ انویسٹ کروں مجھے فائدہ حاصل ہو۔ یہ شخص آ کر امام سے کہتا ہے مولا مجھے کوئی ایسی چیز تعلیم دے جس سے مجھے فائدہ حاصل ہو۔ اب امام نے اس کو کیا تعلیم دیا دیکھیں، ہم صرف دنیاوی فائدوں کو حاصل کرنے کی فکر میں رہتے ہیں۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں یا عبیدہ ما اکثر ذکر الموت احد الا زاہدہ فی الدنیا۔ امام فرماتے ہیں اے عبیدہ، دنیا میں اگر سب سے کوئی فائدہ دینے والی چیز ہے اس کا نام ہے زہد اور پرہیزگاری۔ نیک اور پرہیزگار بن جاؤ تم فائدہ حاصل کرو، دنیا تو تمہارے قدموں میں آ جائے گی، آخرت بھی تمہارا مقدر اور نصیب بن جائے گی۔ پرہیزگار بن جاؤ، زاہد بن جاؤ۔ لہذا امام علیہ السلام نے یہ سمجھایا۔ اور روایت میں ہے کہ جب گناہوں کے سیاہ بادل تمہارے سروں پہ منڈلا رہے ہوں، معصوم فرماتے ہیں اس وقت قبرستانوں میں جایا کرو۔ کیوں؟ امام فرماتے ہیں تمہارے مادی وسائل تم سے رغبت کو چھین لیتے ہیں، جب قبرستان میں جاؤ گے تو وہاں جا کر عبرت حاصل کرو گے اپنی ایمان سے۔ کتنے جوان ہیں، کتنے بچے ہیں، کیا قبرستانوں میں جاتے ہیں؟ ہم یہ نہ انتظار کریں میرے ماں باپ کی تو قبر نہیں ہے میں کیوں جاؤں، مومنین کی قبر تو ہے، ان کی قبروں پہ جائیں، نصیحت حاصل کریں۔ دیکھیں تو صحیح، خدا گواہ قبرستان میں آپ جائیں، ایک مرتبہ پورے قبرستان کا چکر لگایا کریں، دیکھا کریں کتنے جوان پڑے ہیں، کتنی عورتیں پڑی ہیں، کتنے امیر پڑے ہیں، کتنے غریب پڑے ہیں، سب ایک ہی قبرستان میں آئے ہوئے۔ وہاں کوئی تقسیم نہیں ہے یہاں بڑی کوٹھی والا اور بنگلے والا ہے، وہاں پر کوئی نہیں ہے کہ کس کی قبر میں اے سی لگا ہوا ہے اور کس کی قبر۔ باہر سے آپ لاکھ ماربل لگوا دیں، باہر سے لاکھ آپ ٹائلیں لگوا دیں، لیکن مرحوم کے لیے کتنے لوگ ہوتے ہیں۔ لیکن آج یہ بھی ایک فکر آ رہی ہے، جوان کیا کہتے ہیں ہم اپنے والدین کی قبر نہ بنوائیں، ٹائل نہ لگوائیں، اچھی نہ بنوائیں۔ لوگ کہیں گے دیکھو شرم بھی نہیں آتی، سب کچھ ہے، ماں کی اور باپ کی قبر اچھی نہیں ہے۔ لوگوں کے پیچھے نہ چلیں، یہ دیکھیں ان ٹائلوں سے بہتر ہے اپنے والدین کی قضا نمازیں پڑھوائیں۔ ان کو قضا نمازوں کی ضرورت ہے، ان کو ٹائلوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کو قبر میں روزوں کی ضرورت ہے جو ان سے چھوٹ گئے تھے، جو ان کے حصے میں میراث جائیداد رہ گئی ہے، بڑوں نے جو غلطی کی ہے وہ معاملہ صحیح کریں۔ ہم لاکھ ٹائلیں لگوائیں، ہم لاکھ پکی قبریں بنوائیں، ہم ان کے پہلے واجبات مکمل کریں۔ آیت اللہ سستانی اور ہمارے تمام فقہا فرماتے ہیں
فرماتے ہیں کہ میت کے لیے آپ جو صدقہ خیرات کر رہے ہیں بے شک وہ اپنے مقام پر ثواب ہے، لیکن اس کی نسبت اگر مرحومین پر ان کی گردن پہ جائیداد میراث کا واجبات کا حق رہ گیا ہے وہ ادا کرنا واجب ہے، وہ ثواب روک دیا جائے گا جب تک وہ واجبات مکمل نہیں ہوں گے۔ کیا فائدہ پھر؟ ایسے مستحب صدقے بھیجتے رہیں، ان کے لیے خیراتیں کرتے رہیں، ان کے لیے ہم مجلس کرتے رہیں، نیاز کرتے رہیں، بے شک ان کا ثواب ہے، انکار نہیں کر رہا ہوں میں اس کا، لیکن وہ ثواب سارے رک جائیں گے۔ پہلے وہ جو واجبات رک گئے ہیں پہلے ان کی سزا پوری کرو، جو پہلے حرام کام انجام دیے ہیں پہلے ان کی سزا پوری کرو، اور وہ کب تک ہے وہ اللہ کا علم ہے۔ لہٰذا اپنے مرحومین کی آپ ان کے واجبات کو مکمل کرنے کی کوشش کریں، نصیحت حاصل کریں۔ ایک شخص آیا امام حسین علیہ السلام کی خدمت، اللہم صل۔ کتنے لوگ گھبرا جاتے ہیں موت کا نام سن کے۔ اچھا آج کا درس چونکہ ہمارے درس قرآن میں یہی ہوتا ہے، جو آیت ہوتی ہے ہم اس کے مطابق پیغام دیتے ہیں، چونکہ آیت مجیدہ موت کے متعلق ہے۔ کتنے لوگ ہیں موت کو ناپسند کرتے ہیں۔ آیا ایک شخص ایک جوان امام حسین ابن علی کی خدمت میں آ کر کہتا ہے ما لنا نکرہ الموت، فرزند رسول کیا وجہ ہے ہم موت سے کراہت کرتے ہیں، ناپسند کرتے ہیں۔ وَأَنْتُمْ لَا تَكْرَهُونَهُ، فرزند رسول آپ اہل بیت نبوت موت کو پسند یعنی آپ ناپسند نہیں کرتے، ہم لوگ ناپسند کرتے ہیں۔ امام فقال علیہ السلام، امام علیہ السلام نے فرمایا لِأَنَّكُمْ أَمَّرْتُمْ مَنَازِلَكُمْ، اس لیے کہ تم لوگوں نے امرتم منازلکم حوضہی، تم لوگوں نے ان گھروں میں زندگی گزاری ہے، یعنی ان کو آباد کر رکھا ہے، اس دنیا کو آباد کر رکھا ہے۔ وَخَرَبْتُمْ تِلْكَ الْمَنَازِلِ فَلَا تُحِبُّونَ الْإِنْتِقَالَ مِنْ عمران الى خراب، امام علیہ السلام فرماتے ہیں تم لوگوں نے یہاں دل لگا رکھا ہے، تم نے اپنی آخرت کی جو منازل ہیں جو مقامات ہیں ان کو خراب کر رکھا ہے، نیک اعمال ہے نہیں، نام اعمال میں سارے گناہ ہی گناہ ہیں، اس لیے تم لوگ جو ہے مرنے کو پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ تم لوگوں نے وہاں کو غیر آباد کیے، یہاں دنیا کو صرف آباد کیے، یعنی قیامت کو خراب کیا ہوا ہے اور دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، یہ وجہ ہے۔ وَأَمَّا نَحْنُ، اور ہم اہل بیت نبوت فَنَقَلْنَا كُلَّ مَا عِنْدَنَا مِنَ الْأَسَاسِ إِلَى تِلْكَ الدَّارِ، اور ہم اہل بیت نبوت نے ہر چیز آگے منتقل کر دیے، اپنے لیے آگے بھیج دیے۔ نَخْرَبْنَا حوضہی، ہم نے اپنی دنیا میں دل نہیں لگایا، ہم نے اپنی دنیا کو خراب کیا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جس سے دنیا میں انسان کا دین اور ایمان خراب ہوتا ہے ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ وَعَمَرْنَا تِلْكَ، اور ہم نے آخرت کو آباد کر دیا۔ فَنَحْنُ نُحِبُّ الْانتقال، اس لیے ہم لوگ مرنے کو دوست رکھتے ہیں، من خراب الى عمران، ہیں جی، اس لیے ہم لوگ یعنی خراب ہونے کی نسبت ہم آباد ہونے کو دوست رکھتے ہیں۔ ہم نے اپنی آخرتوں کو آباد کر رکھا ہے، تم لوگوں نے اپنی دنیا کو آباد کر رکھا ہے۔ لہٰذا جو ہے انسان جو ہے اپنے لیے آمادگی رکھے۔ کیسے آمادگی ہوگی؟ دیکھیں روایت ہے، ایک اور شخص آیا، روایت میں ایک شخص ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میں موت سے گھبراتا ہوں۔ آپ نے فرمایا الک مال، کیا تمہارے پاس مال ہے؟ اقدمتہ امامک، تمہارے پاس جو مال ہے کیا تو نے اس کو آگے بھیج دیا ہے؟ جو مال ہے خمس دیا ہے، زکوٰۃ دیا ہے، صدقات خیرات واجبات یہ ادا کیے ہیں، بہن بھائی رشتہ داروں کے حقوق ادا کیے ہیں، جائیدادوں میں سے آگے ادا کر دیا ہے؟ اس نے کہا نہیں فرزند، نہیں یا رسول اللہ میں نے نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا فَمِن ثُمَّ لَا تُحِبُّ الْمَوْتِ، آپ نے فرمایا بس اسی وجہ سے تم موت کو دوست نہیں رکھتے، تو نے اپنے لیے آگے کچھ بھیجا نہیں،
سارا مال جو کماتے ہو تمہیں یہی فکر ہے میں گولڈ لے لوں، میرا بینک بیلنس مضبوط ہو جائے، میری پراپرٹی بن جائے، میرا اچھا مکان بن جائے، میری سوسائٹی میں میری جو ایک رسپیکٹ ہو، میری اولاد تعلیم یافتہ ہو۔ تم صرف دنیا پہ مر رہے ہو، آخرت کی فکر نہیں کر رہے۔ اللہ، یہی خامی ہمارے اندر بھی نہ ہو، ہم بھی اپنے دین کو نہ برباد کر بیٹھے، لہٰذا اپنی اصلاح کریں۔ مولا علی علیہ السلام سے پوچھا گیا مولا ہم موت کی تیاری کیسے کریں؟ آج لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہم کربلا سے کفن لے کر آ گئے، کلخانی کا خرچہ ہم نے اکٹھا رکھ لیا، ہم موت کے لیے تیار بیٹھے۔ لوگ بڑے لوگوں سے سنتے ہیں الحمدللہ میرا تو کفن بھی تیار پڑا ہے، کلخانی کے پیسے بھی میں نے محفوظ کر رکھے ہیں، اب مجھے ٹینشن نہیں۔ یہ موت کی تیاری نہیں ہے۔ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، زاہد راہ لے کر آؤ، بہترین زاہد راہ تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ یہ مال و متال وہاں نہیں چلے گا، مال و متال آگے بھیجیں غرباء کی مدد کر کے، واجبات ادا کر کے، میراث دے کر۔ شریعت کا مسئلہ ہے اگر ایک سوئی مرحوم نے چھوڑی ہے، آپ کو حق حاصل نہیں ہے ورثاء کی اجازت کے بغیر ایک سوئی کو استعمال کریں۔ یہ تمام فقہاء کا فقہ ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی۔ ہم اپنی مرضیوں کو دین میں داخل نہیں کر سکتے، لہذا دین کو معمولی نہ سمجھے۔ امام سے پوچھا گیا مولا موت کی تیاری کیسے کریں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اداء الفرائض و اجتناب المحارم و اجتماع علی المقارم۔ امام نے تین چیزیں فرمائی، فرماتے ہیں موت کی تیاری تین چیزوں کا نام ہے۔ انسان واجبات کو ادا کرے، واجبات سے ادا یعنی قضا، روزے، نمازیں رہ گئی ہیں، حج ذمے، ہر چیز ادا کرے۔ اپنی ہماری گردن کے اوپر زکوٰۃ رہ گئی ہے، زکوٰۃ فطرہ ہے، خمس ہے، وہ بھی ادا کریں، اپنے فرائض کو ادا کریں۔ وہ اجتناب المحارم، حرام کاموں سے رک جائیں۔ وہ اجتماع علی المکارم، اور اچھے اخلاق کو اپنائیں۔ ثم لا یبالی اوقع علی الموت او وقع علی الموت علیہ۔ امام فرماتے ہیں اس کے بعد وہ پرواہ نہ کرے موت اس پر آ جائے یا وہ موت پر آ جائے، اس کے بعد مومن پرواہ نہ کرے۔ اس لیے مولا علی فرماتے تھے، آپ فرماتے واللہ لا یبالی ابن ابی طالب اوقع علی الموت ام وقع الموت علیہ۔ اللہ کی قسم علی کو پرواہ نہیں ہے، علی نے ایسی پاک زندگی گزاری ہے، علی موت پہ آ جائے یا موت علی پہ آ جائے۔ علی کی زندگی ایسی ہے کہ علی کا رب علی سے راضی ہے، ایسی زندگی گزارے۔ لہٰذا دو روایتیں، لہٰذا ہم اپنے لیے تیاری کریں۔ دیکھیں بعض لوگ ہوتے ہیں بڑے مطمئن ہوتے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ ہم نمازی ہیں، روزے دار ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم خیرات کرنے والے ہیں، نیاز کرنے والے ہیں، مجلس کرنے والے ہیں، ہماری بخشش۔ بے شک نیک لوگوں کی یقیناً بخشش ہے، اعمال کرنے والے۔ علامہ بلخی نے ایک واقعہ نقل کیا، ایک نوجوان بلخ، شام کا ایک شہر ہے بلخ، نوجوان، اس کے والد کا انتقال ہوا، یہ جوان بڑا مطمئن ہے، لوگ افسوس کرتے ہیں، یہ کہتا ہے میرا باپ جنت میں ہے، میرا باپ جنت کی نعمات میں ہے، لوگوں نے بات کو ختم کر دیا۔ جب ہم افسوس کرتے ہیں یہ بڑا مطمئن ہے، ٹھیک ہے۔ کچھ دن گزرے، رات کا ایک حصہ گزرا، اس جوان کے گھر سے رونے اور چیخنے کی آواز بلند ہوئی، ہمسائے ڈر کے دوڑے، اس کے دروازے کو توڑ کر اندر آئے، کیا دیکھا؟ یہ اپنے بستر پر وحشت اور خوف کی حالت میں ہے، پاگل پن کے آثار اس کے چہرے پہ آ رہے ہیں۔ تسلی اور دلاسا دے کے کہا کہ کیا آپ نے بھیانک خواب دیکھا، کیا ماجرا ہے، ہمیں بتاؤ۔ یہ جوان کہتا ہے کہ دیکھو تم لوگ میرے باپ کا افسوس کرتے تھے، میں بات کو ٹال دیتا تھا، میں کہتا تھا میرا باپ جنت میں ہے، بڑا خوش ہوگا، اس کے واجبات مکمل ہیں، لیکن آج رات میں نے ایک بھیانک منظر دیکھا ہے۔ کہا کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے دیکھا کہ میں ایک صحرا میں کھڑا ہوں، کچھ فرشتے خدا کی طرف سے کہنے لگے کہ آج آؤ ہمارے ساتھ، ہم حکم خدا سے تمہیں کچھ دکھانا چاہتے ہیں۔ میں اس صحرا سے گزرنے لگا تو مجھے وہاں سے ایسے آوازیں آنے لگی جیسے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے تو خوفناک آوازیں، میرے اندر ایک وحشت اور خوف۔
پھر میں آگے بڑھا، میں نے دیکھا کہ سامنے ایک آگ کا درخت ہے اور اس آگ کے درخت پر ایک شخص کو الٹا لٹکایا گیا ہے، اس کے بدن پر آگ کا لباس ہے اور اس کے ساتھ عذاب کا فرشتہ ہاتھ میں آگ کا کوڑا لے کر اس کے بدن پہ مار رہا ہے، جس سے اس کی بدن کی بوٹی بوٹی جدا ہو رہی ہے۔ یہ منظر مجھ سے دیکھا نہ گیا، میرے اندر اور خوف اور وحشت طاری ہوئی۔ میں نے کہا کہ یہ تو اس میں تو مجھے اپنے باپ کی شباہت نظر آتی ہے۔ کہا کہ ہاں ذرا غور سے دیکھو، یہ تمہارا باپ ہی ہے۔ میں نے دیکھا واقعی یہ تو میرا باپ ہے۔ میں نے کہا کہ میرا باپ نمازی تھا، روزے دار تھا، میرا باپ حاجی تھا، قرآن پڑھنے والا تھا، پھر یہ میرے باپ پر یہ عذاب کیسا؟ کہا کہ تمہارا باپ نمازی تھا، روزے دار تھا، سب کچھ تھا۔ کہا پھر یہ عذاب کیسا؟ میرے باپ کو یہ الٹا کیوں لٹکایا گیا؟ یہ آگ کا لباس کیوں پہنایا گیا؟ یہ ہنٹر، یہ کوڑے آگ کے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ کہا کہ دیکھو تمہارا باپ نمازی تھا، اس کی تمام زندگی کی نمازیں برباد ہیں۔ وہ کیسے برباد ہیں؟ میرا باپ تو دیندار تھا، پرہیزگار تھا۔ کہا کہ دیکھو اس کی جو نمازیں پوری زندگی کی وہ 2 حصوں میں تقسیم ہوئی ہیں۔ تیرے باپ کے گھر میں اس کے بھائی کا میراث میں جائیداد میں حصہ تھا، تیرے باپ نے اپنے بھائی کی وفات کے بعد اپنے یتیم بھتیجے کو حصہ نہیں دیا، حق بنتا تھا ان یتیموں کو وہ حصہ دیا جاتا، تیرے باپ نے وہ حصہ نہیں دیا، اپنی اولاد کے لیے جائیداد رکھ لی، بھئی یہ ہماری ہے، اپنے لیے رکھ لی۔ اس گھر میں کنواں بھی تھا، اس کنویں سے وہ وضو بھی کرتا تھا، غسل بھی کرتا تھا۔ وہ جو وضو اور غسل کرتا تھا اس کی زندگی کی وہ نمازیں باطل ہیں، جب تک غسل اور وضو صحیح نہ ہو نمازیں باطل ہیں۔ میراث اور جائیداد، جس گھر میں ہم بیٹھے ہیں اگر وہاں پر بہنوں اور بھائیوں کا حق نہیں دیا، اس گھر میں ہمارے لیے ہماری اس گھر میں نماز جائز نہیں۔ ہم کہیں اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، یہ جملہ عمر ابن سعد نے بھی کربلا میں کہا تھا، جب اس کے بیٹے نے کہا تھا بابا کل میدان قیامت میں رسول کو کیا منہ دکھاؤ گے کہ میری نمازیں کو شہید کر دیا؟ کہا اللہ رحمان اور رحیم۔ آج یہی فکر ہمارے اندر آ رہی ہے، بڑے سے بڑا گناہ کر لیں گے ہم کہتے ہیں اللہ رحمان اور رحیم۔ تو لہٰذا کہا کہ تمہارے باپ کی وہ نمازیں برباد، جائیداد میں حق تھا وہ نہیں دیا۔ دوسرا تاکہ تمہارے باپ نے درزی سے سوٹ سلوایا تھا، اس کی مزدوری جو حق بنتا تھا وہ نہیں دیا تھا، اس کی آدھی زندگی کی جو نمازیں اس نے اس سوٹ میں پڑھی تھی اس کی وہ نمازیں باطل۔ اگر آج درزی کی ایک قیمت فکس ہو، ہم اس کو کہیں نہیں 500 لے لو، اپنی مرضی کریں، جبکہ اس کا ریٹ فکس ہے، وہ پہلے بتا بھی رہا ہے، لکھا ہوا بھی ہے اور عرف میں وہی اس کی قیمت ہے، ہم اپنی مرضی کریں، ہمارے لیے ان کپڑوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں جب تک ہم درزی کو راضی نہ کریں۔ بے شک وہ کپڑا ہمارا ہے، بے شک ان کپڑوں کا ہم نے خمس نکالا ہوا، لیکن ہم نے جو اس کا حق ہے، تو لہٰذا کہا کہ تمہارے باپ کی نمازیں باطل ہیں، اس لیے اس کو آگ کا لباس پہنایا گیا، تمہارے باپ کو الٹا اس لیے لٹکایا گیا آگ کے درخت پہ، چونکہ وہ گھر جس میں وہ دوسرے یتیموں کا حق تھا اس لیے لٹکایا گیا۔ کہا کہ یہ جو کوڑا مارا جاتا ہے یہ کیوں؟ کہا کہ یہ کوڑا آگ اس لیے مارا جاتا ہے کہ تمہاری بہنیں بے پردہ جب گھر سے باہر جاتی تھی تو تمہارا باپ خاموشی سے دیکھتا رہتا تھا، اور جب تمہارے باپ کی نافرمانی کرتی تھی تمہارا باپ ان پر چیختا اور چلاتا تھا۔ خدا کی طرف سے یہ حکم ہوا، یہ اپنی نافرمانی پہ چیختا اور چلاتا ہے بیٹیوں پہ، میری نافرمانی پہ ان کو نہیں روکتا، لہٰذا اے فرشتوں اس کے اوپر عذاب کے یہ کوڑے برساؤ۔ یعنی دیکھیے یہ اس قدر عذاب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ جوان کہتا ہے میں نے ان سے پوچھا میرے باپ کے لیے تو یہ گناہ ہے بے پردگی پہ راضی رہنا، تو میری جو بہنیں بے پردگی کرتی رہی ان کے لیے کیا عذاب ہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اژدہا خلق کیا جس کے بدن پر 1 فٹ کانٹے ہیں، خاردار، جس اژدہا کے منہ پر وہ بے پردہ عورتوں کو اپنی لپیٹ میں لے کر ان کو زور سے دباتا ہے، اور جو دائیں طرف کی میخیں اس کے بدن میں داخل ہوتی ہیں اور پھر بائیں طرف کی میخیں اس کے بدن میں داخل ہوتی ہیں، اس کو دبا کر پھر چھوڑتا ہے، ان کے اوپر سانس لیتا ہے، جس سے
اس بے پردہ عورت کے بدن کی بوٹی بوٹی اس کے بدن سے جدا ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو زندہ کرتا ہے، پھر دوبارہ یہ اس طرح سے ازدحائی عذاب دیتا ہے۔ یہ ہے بے پردہ عورتوں کا عذاب۔ لہٰذا جو گھر کے مرد ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے اپنے گھر کی عورتوں کو حجاب اور پردے کی بات کریں۔ اب دیکھیں آخری روایت، احسن عمل کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ احسن عمل کیا ہے؟ ایک شخص نے سوال کیا رسول اللہ سے، یا رسول اللہ آپ ہمیں بتائیں ہم احسن عمل کیسے بجا لائیں اللہ کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ تو سید رسول نے کیا فرمایا؟ فرمایا احسن عمل میں سے اتمکم عقلاً، جو تم میں سے عقل کے اعتبار سے کامل ہو وہ احسن عمل والا ہے۔ عقل یعنی عقل کے اعتبار سے کامل ہو۔ کون ہوتا ہے عقل کے اعتبار سے کامل؟ مولا علی فرماتے ہیں جب عقل تمام ہو جائے نقص الکلام، اذا تم العقل نقص الکلام، جب عقل مکمل ہوتی ہے باتیں کم ہو جاتی ہیں، یعنی انسان ضرورت کی باتیں جو کرتا ہے وہ عقل مند ہے۔ دوسرا رسول اللہ نے فرمایا وَأَشَدَّكُمْ لِلَّهِ خَوْفًا، تم میں جو سب سے زیادہ خدا کا خوف رکھتا ہے وہ احسن عمل انجام دینے والا ہے۔ تیسرا وَأَحْسَنَكُمْ فِي مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَنَهَى عَنْهُ نَظْرًا، آپ نے فرمایا تم میں احسن عمل والا وہ ہے جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو بہترین انداز سے انجام دیتا ہو۔ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّكُمْ تَطَوُّعًا، اگرچہ وہ شخص مستحبات کو کم انجام دیتا ہو، مستحبات کی ادائیگی کم کرتا ہو لیکن واجبات کی ادائیگی کرتا ہو۔ تو دیکھیں اس میں رسول اللہ نے ہمیں کیا میسج دیا؟ عقل کا کامل ہو یعنی باتونی نہ ہو، ضرورت کے مطابق بات کرنے والا ہو۔ اس میں آج یہ بھی دیکھ لیں موبائلوں کے اوپر حرام چیٹ کرتے ہیں ہمارے نوجوان، یہ ضرورت سے زائد ہے۔ دوسرا اللہ کا خوف رکھنے والا ہو۔ تیسرا امر بالمعروف نہی عن المنکر، رشتہ داروں میں بہن بھائیوں میں جہاں بھی ضرورت محسوس کرے، کوئی حرام کام کر رہا ہے اس کو روکیں، کوئی واجب چھوڑ رہا ہے اس کو سمجھائیں۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جو یہ کام کرتا ہے وہ احسن عمل انجام دینے والا ہے۔ اے کریم مہربان اللہ ہم سب کو قرآن اور